جن کے نام پہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، اور حجت الاسلام والمسلمین شیخ علی مددر قدس سرہ اور الحاج اون علی آغا صاحب کے تمام مرحومین، اور خاص طور پر مرحوم و مغفور عاشق علی آغا، اور اس پرچی میں 12 افراد کے نام لکھے ہیں، اور حاضرین کے تمام مرحومین، اور خاص طور پر اس مجلس اعزا کے برپا کرنے میں دام درم سخن جنہوں نے تعاون کیا ہے، اور تمام معاونین کے مرحومین کے نام پہ الفاتحہ۔ بسم اللہ۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی قادر ازلی عالم ابدی حی احدی موجود سرمدی سمیع بصیر مرید کارہ مدرک صمدی یستحق هذه الصفات وهو على ما هو عليه في عز صفاته كان قويا قبل وجود القدرة والقوة وكان عليما قبل إيجاد العلم والعلة لم يزل سلطانا إذ لا مملكة ولا مال ولم يزل سبحانا على جميع الأحوال وجوده قبل القبل في أزل الأزال وبقاؤه بعد البعد من غير انتقال ولا زوال غني في الأول والآخر مستغن في الباطن والظاهر لا جور في قضيته ولا ميل في مشيئته ولا ظلم في تقديره ولا مهرب من حكومته ولا ملجأ من سطواته ولا منجا من نقماته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد المرسلين خاتم النبيين جد الحسنين أعني أبا الزهراء محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا صلى الله على محمد وآل محمد ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الحكيم وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين۔ درود پڑھیں گے محمد علی محمد کی ذات پر۔ پروردگارہ، مجھے عالم بشریت
یوسف زہرا ہمارے مولا و آقا امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور پر نور میں تعجیل عطا فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ پروردگارہ ملتمسین عدیہ کی حاجات پوری فرما۔ پروردگارہ تمام مریضہ کو شفا عطا فرما۔ خاص طور پر جن برادران نے سادات نے التماس سے دعا کے لیے کہا ہے، پروردگارہ بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا تمام مریضہ کو شفائے عاجل و کامل عطا فرما۔ پروردگارہ اسلام کا بول بالا فرما، عالم کفر نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ ہمیں دین مبین اسلام کو حقیقی معنوں میں سمجھنے، عمل کرنے اور اس کی ترویج کی توغیدوں کی توفیق عطا فرما۔ اپنی دعاؤں کی اجابت کے لیے خاندان عصمت و طہارت پر بلندتر صلوات۔ سامعین ذی وقار، میرا سرنامہ سخن ہے علم معصوم و اختیار معصوم، علم امام و اختیار امام۔ اور یہ کامن سینس کی بات ہے کہ جس کا جتنا علم ہوگا اس کا اتنا ہی اس کائنات پہ تصرف ہوگا، اور جس کا جتنا نالج ہوگا اس کا اتنا ہی اس کائنات پہ کنٹرول ہوگا۔ میں اپنے موضوع پر گفتگو سے پہلے بلکہ موضوع سے ریلیٹڈ مصور پاکستان اور مفکر برصغیر علامہ اقبال کے چند اشعار سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ توجہات آپ کی میرے ساتھ ہیں، خاص طور پر شعراء اور ادباء حضرات توجہ کا طالب ہوں۔ علامہ اقبال پر فرماتے ہیں، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں دکھا کر رخ دوست زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے، دے کے احساس سے ضیا تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے۔ شعر کا نتیجہ عرض کر رہا ہوں، فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ علامہ اقبال نے ان 5 اشعار میں سے پہلے شعر میں امامت کی ڈیفینیشن کی ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ سر الہی ہے، اللہ کرے کہ تم اس سر سے آشنا ہو۔ باقی 3 اشعار میں علامہ اقبال نے امام مبین اور امام برحق کی صفات بیان کی ہے۔ اس کے بعد 5ویں شعر میں علامہ اقبال نے ایک کریٹیکل پوئٹری پیش کی ہے، تنقیدی شعر کہا، اور آپ اہل علم ہیں، تنقید وہاں ہوتی ہے جہاں پہلے کوئی واقعہ رونما ہو چکا ہو۔ لہذا میں عالم اسلام سے یہ کہنا چاہوں گا کہ علامہ اقبال کے اس شعر کو تاریخ رہبریت، تاریخ پیشوائیت کو پڑھیے، اور پڑھنے کے بعد علامہ اقبال کے اس شعر کا مصداق ڈھونڈیے۔ مجھے اس موضوع پہ کچھ نہیں کہنا، مگر میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہم آل محمد کے چاہنے والے، مکتب حیدر کرار کے پروردہ، دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سر اٹھا کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے امام، ہمارے پیشوا، ہمارے امام، ہمارے پیشوا علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر مہدی آخر الزماں تک نہ کوئی جھکا ہے، نہ کسی کے سامنے جھکا ہے، نہ ملت کو جھکایا ہے۔ ہمارے ہر امام نے اپنے وقت کے ظالم کو للکارا ہے اور ہر مظلوم کی حمایت کی ہے، اور یہ جو آزاداری سید الشہداء روکنے کے لیے جو کچھ بعض جگہوں میں کچھ حرکتیں کی ہیں، میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ آزاداری سید الشہداء تم تو کیا تمہارا باپ بھی نہیں روک سکتا، اس لیے کہ آزاداری سید الشہداء جب سے چلی ہے کائنات کے اندر ظالم سفاک ترین لوگ آئے ہیں، اور سفاک ترین اور سخت ترین اور بڑی بڑی ریاستیں، بڑی بڑی حکومتیں آئی ہیں، لیکن آزاداری سید الشہداء کو روک نہیں سکے ہیں، اور ہمیں جو مٹانا چاہا ہے وہ خود مٹ چکا ہے۔
جو ہمیں مٹانا چاہا ہے اس کا نام و نشان تک مٹ چکا ہے۔ ایک درود پڑھیں گے محمد آل محمد کی ذات پر۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر چیز کو سمیٹ کے امام مبین میں رکھ دیا ہے۔ اس آیت مجیدہ میں سب سے پہلا جو ایکسپلینیشن کرنے کی ضرورت ہے وہ امام مبین ہے۔ امام مبین سے مراد کون ہے؟ تفسیر قمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 212 میں ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام انا واللہ امام مبین ابین الحق من الباطل وبرزتہ من رسول اللہ۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں خدا کی قسم میں امام مبین ہوں اور میں حق کو باطل سے جدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، اور حق کو باطل سے جدا کرنے کی یہ ایبلٹی، یہ صلاحیت مجھے رسول اللہ سے وراثت میں ملی ہے۔ دوسری روایت آپ کی سماعتوں کی نظر کروں، جناب عمار روایت کرتے ہیں کنت مع امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فمررنا بواد مملوء نملا۔ جناب عمار کہتے ہیں کہ میں امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ تھا، ایک ایسی وادی سے گزرے جو چونٹیوں سے بھری ہوئی تھی۔ فقلت یا امیر المؤمنین هل یکون احد فی خلق اللہ یعلم کم عدد هذا النمل۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے بارگاہ امیر المؤمنین میں عرض کیا یا امیر المؤمنین اس کائنات میں مخلوقات پروردگار میں سے کوئی ہے جو اس بری ہوئی چونٹیوں کی وادی، چونٹیوں کی تعداد کو جانتا ہو؟ فقال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام انا اعرف رجلا یعلم کم عدد وکم فیہ ذکر وکم فیہ انثی۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو ان چونٹیوں کی تعداد بھی جانتا ہے۔ یہ کرامت ہے آل محمد۔ دیکھیے اہل بیت کتنے کریم، سوال فقط عدد کا کیا تھا، تعداد کا کیا تھا۔ مولانا نے کیا فرمایا؟ میں ایسے شخص کو جانتا ہوں جو تعداد بھی جانتا ہے کتنی ہے، اور یہ بھی جانتا ہے ان میں کتنے مذکر ہے کتنی مؤنث ہے۔ تو میں نے بڑھ کے کہا من ذالک الرجل یا مولا، مولا وہ شخص کون ہے؟ فقال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام یا عمار اما قرأت فی سورۃ یاسین وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ سلامت رہیں، جیتے رہیں۔ مولانا نے کیا فرمایا؟ اے عمار تو نے سورہ یاسین کی وہ آیت نہیں پڑھی جس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو سمیٹ کے امام مبین میں رکھ دیا ہے؟ تو عمار کہتے ہیں بھلا یا مولا، مولا وہ آیت تو میں نے پڑھی ہے۔ مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں انا ذالک الامام المبین، میں وہی امام مبین ہوں۔ جب یہ دو روایتیں علی بن ابی طالب علیہ السلام کے چاہنے والوں کے پاس آتی ہے، ہر حلالی موالی کے پاس جب یہ دو روایتیں آتی ہے تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا، کوئی شک نہیں ہوتا علی کے چاہنے والوں کو کہ امام مبین سے مراد علی کی ذات ہے، اور علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ لیکن اگر علی کے چاہنے والوں میں سے کسی اور کو کوئی شبہہ پیدا ہو تو پہلے مرحلے میں ہم یہ کہیں گے کہ جو بھی تاریخ بشریت میں علی بن ابی طالب علیہ السلام کی حقانیت پہ شک کرتے رہا ہے وہ خود مشکوک رہا ہے، روایت کی روشنی میں وہ خود مشکوک رہا ہے۔ مولا رسول خدا کیا فرماتے ہیں؟ یا علی لا یبغضک الا خبیث الولادہ، علی تجھ سے ابن کثیر ہی تجھ سے نفرت کر سکتا ہے، بغض کر سکتا ہے، تیرے بارے میں شک کر سکتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں ہم ان سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ سٹیٹمنٹ پیش کریں گے جس میں، اور بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہے کہ جس کے سٹیٹمنٹ کے اتھینٹک ہونے کی گارنٹی، اتھینٹک ہونے کی رسپانسبلٹی اللہ نے لی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ میرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لبہائے مبارک کو اس وقت تک جنبش نہیں دیتے جب تک وحی نہ ہو۔ وہ رسول جو اپنے لبہائے مبارک کو وحی کے بغیر جنبش نہیں دیتے، وہ یہ رسول وہ یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں علی مع الحق والحق مع علی اللہم ادر الحق حیث ما دار علی۔
علی حق ہے، حق علی کے ساتھ ہے، پروردگارہ حق کو وہاں موڑنا جہاں علی مڑ جائے۔ توجہ ہے آپ حضرات کی، مولا سلامت رکھے۔ جو حق بولتا ہے اس کی تائید کیجئے گا، ورنہ حق بولنے والے نہیں ملیں گے۔ ظالم کو ظالم کہنے کی جرات ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کربلا کا درس یہی ملتا ہے کہ ظالم کو ظالم کہے، مظلوم کو مظلوم کہے، حق بات کی تائید کرے تاکہ حق بات کہی جا سکے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ علی حق ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ حکیم کا قول حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ پیغمبر اکرم نے یہ نہیں فرمایا کہ پروردگارہ علی کو وہاں موڑ دے جہاں حق چلا جائے۔ وہ اور ہوتے ہیں جو حق کے پیچھے جاتے ہیں، علی وہ ہے جس کے پیچھے حق آتا ہے۔ سلامت رہے، جیتے رہے۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا علی پروردگارہ حق کو وہاں موڑ دے جہاں حق موڑ جائے۔ اہل علم کا مجمع ہے، علماء ہے، پیغمبر کا یہ سٹیٹمنٹ، پیغمبر کی یہ حدیث مطلق ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہر سٹیٹمنٹ حق ہے، ہر ڈیسیجن حق ہے، ہر ایکشن حق ہے، ہر ریئیکشن حق ہے، ہر ڈائریکشن حق ہے۔ اگرچہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کمپلیٹ رول ماڈل ہونے کے لیے حدیث کافی ہے، لیکن آپ کی اور میری ایمان کی تازگی کے لیے جناب عمار سے ڈائریکشن پہ الگ روایت ملتی ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، جناب عمار کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا عمار اذا رأیت علیٰ قد سلک وادیا وسلک الناس کلہم وادیا، اشاروں کو بھی دیکھتے رہے گا۔ جناب عمار سے رسول خدا نے فرمایا اے علی، سوشل کنڈیشن ایسی بن جائے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک ڈائریکشن پہ منہ کر رہے ہوں اور پوری کی پوری امت علی کے اپوزٹ ڈائریکشن پہ منہ کر رہی ہو، فَاسْلُقْ مَعَ علی، عمار علی کو فالو کرنا۔ یا رسول اللہ، پوری امت کا اجماع ہے ایک طرف اور ایک طرف علی فرد واحد ہے، آپ پھر بھی فرما رہے ہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو فالو کرو۔ یہ وہ روایت ہے جس میں پیغمبر نے ریزن بتائی ہے، فَإِنَّهُ لَن يَدُلَّكَ رِدًا وَلَن يُخْرِجَكَ هُدًا، اس لیے کہ علی وہ ذات ہے جو تمہیں کسی خرابے میں اور مہلکے میں نہیں ڈالیں گے، اور علی ہدایت سے تمہیں نہیں ہٹائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اجماع ہے ممکن ہے وہ خرابے میں ڈال دے، ممکن ہے وہ ہلاکت میں ڈالے، علی وہ ذات ہے جو تمہیں کسی مہلکے میں نہیں ڈالیں گے اور تمہیں ہدایت سے نہیں ہٹائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی مرکز ہدایت ہے، علی محور ہدایت ہے، علی سرچشمہ ہدایت ہے، علی منبع ہدایت ہے، علی مجسم ہدایت ہے۔ مولا سلامت رکھے، جیتے رہے۔ یہ دو روایتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جس میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں امام مبین ہوں۔ تیسری روایت رسول خدا کی پیش کروں گا، قال امام باقر علیہ السلام لما نزلت هذه الآية على رسول اللہ، یا آیت وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، جب یہ آیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، قام الرجلان علیہما یستحقہما، ممبر کے تقدس کی قسم، اس روایت میں ان کے نام موجود ہیں، میں نہیں لے رہا۔ دو شخص، جب یہ آیت رسول خدا کی بارگاہ میں نازل ہوئی تو دو شخص اپنے مقام سے کھڑے ہوئے۔ ابھی وضاحت کر رہا ہوں میں امام مبین سے مراد کون ہے۔ دو شخص بارگاہ رسالت میں کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد کہا یا رسول اللہ اہو التورات، یا رسول اللہ امام مبین سے مراد تورات ہے؟ فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا، وقال علیہما یستحقہما، یا رسول اللہ اول انجیل، یا رسول اللہ اگر تورات نہیں ہے تو انجیل ہے؟ فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا، فقال علیہما یستحقہما، یا رسول اللہ اول قرآن، یا رسول اللہ امام مبین سے مراد تورات بھی نہیں ہے، انجیل بھی نہیں ہے، تو قرآن ہے؟ فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا،
कुरान भी नहीं है। फ़अक़बला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम हादा हुवा इन्नहु इमामुम मुबीन अल्लज़ी अहसनहु तबारक व तआला फ़ीही इल्म कुल्लि शै। सलामत रहे। मौला पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तशरीफ़ लाए। मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, जब ये डिस्कशन चल रही थी उनके दरमियान, रसूल खुदा और दूसरे उनके दरमियान, कि भाई इमाम मुबीन से मुराद तौरात है, इंजील है, कुरान है, रसूल खुदा रद्द फरमा रहे थे। 3 को रद्द किया। रद्द करने के बाद अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम बारगाह रिसालत में तशरीफ़ लाए। पैगम्बर अकरम ने फरमाया ये वो इमाम मुबीन है जिसमें परवरदिगार आलम ने हर चीज़ का इल्म रखा है। मैं कहा करता हूँ कि शियो नाज करो, फख्र से सर उठा के कहो कि हम आलिम रहनुमाओं के, आलिम पेशवाओं के पैरोकार हैं, किसी अबू जहल के पुजारी नहीं है। सलामत रहे, सलामत रहे, जीते रहे। यहाँ तक बात चल रही थी इमाम मुबीन के मुतालिक। अगरची इन्हीं रिवायत में भी इल्म इमाम, इख्तियार इमाम पर इस्तिदलाल मौजूद है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, इस पर इस्तिदलाल नहीं कर रहे हैं। अगर वक्त हुआ तो 2 रिवायतें और पेश करूँगा। फ़ज़ाइल इब्न शाहज़ान सफ़ा नंबर 96 में रिवायत है कि इन्नहु काना ज़ात अला यौमिन अला मिंबरिल बसरा व क़ाला अय्युहन्नास सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी सलूनी अन तुरुक़िस समावात फ़इन्नी अअरफ़ु बिहा मिन तुरुक़िल अर्ज़। अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम मिंबर बसरा पर रोना का फरोश थे और इसके बाद खच अखच मजमा था। और ये बात याद रखिएगा, वो मजमा अली के चाहने वालों का नहीं था, ये सारे लोग अली से जंग के लिए आए थे। अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने खुतबा देते फरमाया सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी, मुझसे पूछो कब्ल इसके कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं। सलूनी अन तुरुक़िस समावात फ़इन्नी अअरफ़ु बिहा मिन तुरुक़िल अर्ज़, मुझसे आसमान के रास्तों के मुताल्लिक़ पूछो, इसलिए कि ज़मीन के रास्तों से मैं आसमान के रास्तों को बेहतर जानता हूँ। ये कहना था। फ़क़ाम रजुलन मिन वसतिल कौम, एक शख्स दरमियान से खड़ा हुआ। खड़ा होने के बाद कहा या अली ऐन जब्राइल फ़ी हाज़िहि स्साअ। अली, आप दावा कर रहे हैं कि मैं आसमान के रास्तों को ज़मीन के रास्तों से बेहतर जानता हूँ, अगर ऐसा है तो जब्राइल इस वक्त कहाँ बैठे हैं? अल्लाहु अकबर। अली के मेयार का, अली के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन था। अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने सुम्मा रमका बितरफ़िही इलस समा सुम्मा रमका बितरफ़िही इलल अर्ज़ सुम्मा रमका बितरफ़िही इलल मशरिक़ सुम्मा रमका बितरफ़िही इलल मग़रिब फ़लम यजिद मौज़िअन फ़क़ाल लहू या शेख अंत जब्राइल। अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन था, इसलिए अली इब्न अबी तालिब ने जब्राइल को आसमानों में ढूंढा, नहीं मिला, ज़मीनों में ढूंढा, नहीं मिला, मशरिक में देखा, मगरिब में देखा, इसके बाद कहीं नहीं मिला तो उस शख्स को मुतवज्जह होकर कहा ए शेख तुम ही तो जब्राइल हो। मौला का ये कहना था, मुझे इशारा हो रहा है, इंशाल्लाह मुख्तसर करूँगा। मौला का ये कहना था कि ये शेख तुम ही तो जब्राइल हो। 2 रिएक्शन पैदा हुए, दोहरा असर हुआ। फसफ़का ताइरम मिन बैनिन्नास, एक तो ये हुआ कि जब्राइल परिंदे की सूरत में उड़ा, लोगों के दरमियान सफ़ेद रिश बुजुर्ग की सूरत में था, लेकिन जब मौला ने कहा तुम ही तो जब्राइल हो तो परिंदे की सूरत में उड़ा। एक असर ये हुआ। दूसरा असर बाद में अर्ज़ करूँगा। इल्म कलाम में अहले इल्म हज़रात हैं, उलमा हैं, इल्म कलाम में फ़रिश्ते की तारीफ़ की गई है। जिस्मुन नूरियुन यतशक्कलु बिअशकालिन मुख्तलिफ़तिन इल्लल कल्ब वल खिंज़ीर। फ़रिश्ता वो जिस्म लतीफ़ नूरानी है जो मुख्तलिफ़ शक्लें इख्तियार करता है, मगर कुत्ता और खिंज़ीर नहीं बनता। बात वाज़ेह है, ये नूर है, वो नजिसुल ऐन है। फरिश्ता मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार किया। अगर आप गौर करें तो इसी रिवायत के अंदर फरिश्ते ने 3 शक्लें इख्तियार की है। पहले फरिश्ता था, फिर एक आम इंसान की शक्ल में मजमे के दरमियान में बैठा, अली की अजमत को बयान करवाने के लिए, अली की अजमत को उजागर करने के लिए। जब्राइल को मालूम था कि अली को मालूम है, लेकिन अली की अजमत का उजागर करना चाह रहा था, लिहाजा एक शख्स की सूरत में आया। जब मौला ने फरमाया कि अंत जब्राइल, तो फरिश्ता परिंदे की सूरत में उड़ा।
اگر پھر بھی سمجھ میں نہ آئے کہ فرشتہ مختلف شکلیں کیسے اختیار کرتا ہے تو میں کہتا ہوں در زہرا میں آؤ. در زہرا میں کبھی چکی پیسنے والا بن کے آتا ہے, کبھی جھولا جھلانے والا بن کے آتا ہے, کبھی یتیم, کبھی فقیر, کبھی مسکین بن کے آتا ہے. یہ آل محمد کے در کی عظمت ہے کہ فرشتے مختلف شکلیں اختیار کر کے آتے ہیں. محمد و آل محمد پر بلند تر صلوات. مولا سلامت رکھے. دوسرا اثر یہ ہوا کہ جو علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے آئے تھے, فضج عند ذلك الحاضرون وقالوا نشهد انك خلیفۃ رسول اللہ حقا حقا. سب نے کہا ہم غلطی پہ تھے, خلیفہ رسول, خلیفہ حقیقی تم ہی ہو. سب نے شہادت دے دی. اور آج آپ تاریخ میں دیکھیں کہ بصرہ کے اندر شیعوں کی آبادی پائی جاتی ہے. شاید وہی اعلان تھا جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وصی حقیقی نے جبرائیل کو مجمع کے درمیان سے انتخاب کر کے بتا کے اس کے بعد سب لوگوں نے ایمان لائے. شاید اسی کا اثر ہے کہ آج شیعہ بصرہ میں موجود ہے. درود پڑھیں گے محمد و آل محمد کی ذات پر. اگرچہ ایک دو روایتیں پیش کرنی تھی لیکن مجھے اشارہ دیا جا رہا ہے کہ وقت ختم ہو چکا ہے. سامعین ذی وقار, آج 13 محرم الحرام کی شب ہے اور آپ اہل علم ہیں, خطباء ہیں, جانتے ہیں 13 محرم الحرام کی شب ہے. صحرا کا لال نواسہ رسول آج تک کربلا کے تپتے صحرا میں بے گور و کفن پڑا ہے. اجرکم علی اللہ. مسائل بیان کرنے کے نہیں ہوتے ہیں, مسائل احساس کے ہوتے ہیں. جو بندہ جتنا حساس ہوتا ہے وہ محسوس کر لیتا ہے. اجرکم علی اللہ. میں مختصراً عرض کرتا چلوں. بنی اسد کی خواتین پانی لینے کے لیے نکلی, مقتل کے قریب پہنچی تو ایک آواز سنی, اے میرے لال, میرے حسین, میں نے تجھے چکیاں پیس کے پالا تھا. میرے بابا کی امت نے, بابا کے کلموں نے اب تک تجھے دفنا بھی نہیں دیا. ابن سعد ملعون اپنے نجس لاشوں کو دفنا کے چلا گیا لیکن تجھے دفنانے والا کوئی نہیں ملا. عزاداروں, یہ سننا تھا. بنی اسد کی خواتین نے پانی نہیں لیا, واپس چلی گئی. واپس جانے کے بعد اپنے مردوں کو غیرت دلائی. کہا تم کل رسول خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے, کل زہرائے مرضیہ کو کیا منہ دکھاؤ گے, کل علی ابن ابی طالب کو کیا منہ دکھاؤ گے. 3 دن ہو چکے ہیں, زہرا کا لال ابھی دفن نہیں ہو چکا. عزاداروں, یہ کہنا تھا. وہ سارے مرد کہتے ہیں کہ ابن زیاد نے دھمکی دی ہے, جو بھی حسین اور اصحاب حسین کو دفنائے گا ہم اسے سزا دیں گے. ہم ڈرتے ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ کہنا تھا. خواتین نے کہا آپ گھروں میں بیٹھو, ہمیں اجازت دو, ہم دفنا دیتے ہیں. میں عرض کروں گا مولا تو کتنا اجڑ گیا, مولا تو کتنا غریب ہو گیا. خواتین بھی تجھ پہ رحم کھانے لگی. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. عزاداروں, خواتین کا غیرت دلانا تھا کہ مردوں نے کہا تم بیٹھ جاؤ, ہم چلتے ہیں. میدان کربلا میں تمام شہداء کے لاشوں کے بعد بنی اسد پہنچ جاتے ہیں. بنی اسد پہنچنے کے بعد کیا مسئلہ پیش آتا ہے؟ یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ تمام شہداء کے سر کاٹ کے لے جائے گئے ہیں اور شہداء کے جسم نازنین پر لباس تک نہیں ہے. بنی اسد والوں کو مشکل ہو گیا, پہچان نہ سکے کون سا لاشا امام کا ہے, کون سا لاشا امام زادے کا ہے, کون سا لاشا عام اصحاب کا ہے. لہذا دفنانے میں مشکل پیش آئی. بنی اسد کے سردار نے کہا ایک بڑی سی قبر کھودو, تمام شہداء کو اسی قبر میں ڈالو. یہ حکم ملنا تھا کہ قبر کھودی گئی. جب لاشوں کو اٹھانے کی بات آئی نا تو اس وقت کوفے کی طرف سے ایک آواز آئی, بنی اسد والوں ٹھہر جاؤ, میں آ رہا ہوں, میں تمہیں بتا دوں گا کسے کہاں دفنا رہا ہے. اجرکم علی اللہ. کون سی لاش کس کی ہے, کون سا جنازہ کس کا ہے. مولا سجاد پہنچ جاتے ہیں, مولا سجاد پہنچ جاتے ہیں. مقتل سے گزرتے ہوئے
ایک لاشے پہ اپنے آپ کو گرا دیتے ہیں۔ آنے کی کیفیت بھی بڑی عجیب تھی، مولا کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پاؤں میں بیڑیاں تھی، گلے میں توقے خارہ دار تھا۔ مولا نے ایک جنازے پہ اپنے آپ کو گرا دیا، گرانے کے بعد کہا بابا آپ کے چلے جانے کے بعد میری پھوپھیوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئی، بابا آپ کے چلے جانے کے بعد سکینہ پہ تماچے لگے، بابا آپ کے چلے جانے کے بعد پوری امت تماشائی بنی رہی، میری پھوپھیوں کو ننگے سر بازاروں اور درباروں میں پھرایا گیا۔ آیا زاداروں، مولا سجاد بین کر رہے تھے، اتنے میں بنی اسد والوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا جوان یہ بتا تو کون ہے؟ مولا سجاد نے بتایا بنی اسد والوں آؤ میں تمہیں بتا دیتا ہوں کسے کہاں دفنانا ہے، یہ حبیب ابن مظاہر کا لاشا ہے، اسے دفنا دو۔ آزاداروں یہ کہنا تھا، بنی اسد والوں نے کہا اے جوان یہ ہمارا سردار تھا، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اسے الگ سے دفنا دیتے ہیں۔ مولا سجاد نے اجازت مرحمت فرمائی۔ اس کے بعد ایک لاشے کو لایا گیا جس کے سینے میں برچھی لگی تھی، سر کٹا ہوا تھا۔ مولا سجاد سے پوچھا اے جوان یہ بتا یہ جنازہ کس کا ہے؟ مولا سجاد نے فرمایا یہ میرے بھیا علی اکبر کا جنازہ ہے، اسے میرے بابا کی پائنتی طرف کو دفنانا ہے، اس لیے کہ میرے بابا کو میرے بھائی سے بڑا پیار تھا، اس لیے کہ میرا بھائی شبیہ رسول تھا۔ عزاداروں اس کے بعد ایک ننھے سے جنازے کو لایا گیا، کہا سجاد یہ بتا اے جوان یہ بتا یہ کس کا جنازہ ہے؟ مولا سجاد نے فرمایا یہ میرے بھیا علی اصغر کا جنازہ ہے، اجرکم اللہ، اسے بابا کے سینے میں رکھنا ہے۔ عزاداروں اس کے بعد بنی اسد نے کہا اے جوان نہر فرات کے کنارے ایک لاشا پڑا ہے، نہ اس کا سر ہے نہ اس کے بازو ہے، بازو بھی قلم ہو چکا ہے، بازو بھی قلم ہو چکے ہیں، سر بھی قلم ہو چکا ہے، اتنے گھرز لگے ہیں کہ جسم چھلنی ہو چکا ہے، ایک طرف سے اٹھاتے ہیں دوسرا عضو جدا ہونے کا خطرہ ہے، ہم اٹھا نہیں سکتے۔ مولا سجاد نے فرمایا میرے چچا عباس کا جنازہ ہے، اسے وہی دفنا دو۔ اس کے بعد میرے مولا نے فرمایا بنی اسد والوں ایک چٹائی مہیا کرو۔ بنی اسد والوں نے چٹائی لائی، ساتھ میں سوال کیا اے جوان یہ بتا چٹائی سے کیا کرو گے؟ میرے مولا سجاد نے سر پیٹ کے کہا میرے بابا کے جنازے پہ گھوڑے دوڑائے گئے ہیں، میرے بابا کی ہڈیاں پسلیاں ایک ہو چکی ہے، جسم ریزہ ریزہ ہو چکا ہے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، میں چٹائی میں رکھے بابا کو دفنانا چاہتا ہوں، مختصر کرتا چلو۔ مولا سجاد نے مولا حسین کو لحد میں اتارا، اتارنے کے بعد کٹی ہوئی گردن میں سر رکھ کے کہا بسم اللہ و باللہ وفی سبیل اللہ وصلی اللہ علی محمد وآلہ طاہرین۔ پڑھنے کے بعد مولا نے قبر مکمل کی، مکمل کرنے کے بعد لکھا ھذا قبر الحسین الذی قتل عطشانا، یہ میرے بابا کی قبر مطہر ہے جسے پیاسا شہید کیا گیا، الا لعنت اللہ۔